بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فمن كلام لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله. درود بھیجے محمد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: الا ابشرک یا علی، علی میں تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کیا: بلا بأبی انت و امی فإنک لا تزال تخبرنا بكل خیر. ضرور سنائیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی بشارتیں اور خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب. ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل نے مجھے عجیب خبر دی ہے. امیر المومنین نے فرمایا: وما اخبرک یا رسول اللہ، جبرائیل نے آپ کو کون سی خبر دی ہے؟ فرمایا: جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ من صلی علی ثم اتبع بالصلاة على اہل بیتی فتحت له ابواب السماء. جو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود صلوات بھیجے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ومن صلی علی ولم یتبع بالصلاة علی اہل بیتی، اور جو درود بھیجتے وقت، صلوات بھیجتے وقت میرا نام لے لیکن میرے آل اور اہل بیت کا نام نہ لے، حالت بینہ و بین السماء 70 حجابا. اس درود بھیجنے والے اور اس درود اور آسمان کے درمیان 70 حجاب اور پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: یہ بندے خدا جب تک میرے حبیب کے ساتھ اس کی آل پر درود نہ بھیجے، اس کی کوئی عبادت میری بارگاہ میں نہ لائی جائے. امام جعفر صادق، یہ میں 2-3 روایات آپ کی خدمت میں اس لیے اس لیے عرض کرنے لگا ہوں تاکہ اس عبادت کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جس کے لیے صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں لیکن اس کا اجر ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک شخص بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے اور حج کے دوران مسجد النبی میں طواف نماز کے بعد باہر نکل آتا ہے، اور جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں
حاضر ہوا اور عرض کیا فرزند پیغمبر مسجد الحرام میں نماز اور طواف کے بعد میں نے اور لوگوں کو دیکھا بہت لمبی لمبی دعاؤں میں مصروف تھے، جیسے آج کل اللہ آپ کو نصیب فرمائے کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دعائے توسل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دعائے مجید پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی لمبی مفصل دعا یاد نہیں تھی، جتنی دیر میں مسجد الحرام میں رہا محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ذکر تو کرتا رہا اس سے بہتر اور افضل ذکر کسی نے نہیں کیا۔ مسجد الحرام کے اندر اور تیسری روایت بہار الانوار میں ہے کہ ایک شخص کی جوان سال بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی رحلت کے چند دن بعد باپ نے اپنے اس جوان سال مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا جو کہ عذاب میں مبتلا تھی۔ گھبرا کے خواب سے بیدار ہوا اور سوچنے لگا خدا جانے میری بیٹی سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ چند دن بعد دوبارہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، عذاب ٹل چکا تھا اور اس کی بیٹی حشاش بشاش تھی۔ خواب میں بیٹی سے پوچھا بیٹی جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ خواب میں دیکھا تھا تو عذاب میں تھی، اب یہ تیرا عذاب کس طرح ٹلا؟ بیٹی نے عرض کیا بابا جس قبرستان میں دفن ہوں اس قبرستان سے ایک مومن کا گزر ہوا اور اس نے گزرتے گزرتے محمد اور آل محمد پر درود بھیجا اور اس کا اجر اور ثواب اس قبرستان میں دفن مومنین میں تقسیم کیا، اس میں سے مجھے جو حصہ ملا تھا اس کے نتیجے میں میرا عذاب ٹل گیا ہے۔ فرمایا ارفعوا بالصلاة علی ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق۔ جب بھی مجھ پر درود بھیجنا ہو بلند آواز میں درود بھیجو، اس لیے کہ یہ درود منافقت کو تم سے دور رکھتا ہے۔ شب عاشور میں ایک تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنت معصوم پر عمل کرنے کی آپ کو توفیق دی ہے۔ یہ عبادت یعنی عزاداری حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے دامن عرش پر دیکھا کہ حضرت آدم کے ہم شکل 5 انوار درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا نہیں، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ تیرے عرش کے دامن پر مجھے 5 انوار نظر آ رہے ہیں، یہ نور کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا آدم یہ دائیں سے پہلا جو نور ہے وہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ وسیع برحق علی مرتضیٰ کا نور ہے۔ تیسرا نور میرے
حبیب کی دختر نیک اختر فاطمہ الزہرا کا نور ہے، چوتھا نور ان کے لخت جگر، بڑے لخت جگر حسن مجتبیٰ کا ہے، اور پانچواں نور حسین بن علی کا ہے۔ تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم لولاہم لما خلقتک، اگر ان انوار کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، ولا خلقت السماء ولا خلقت الارض، آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، ولا خلقت الجنت ولا خلقت النار، جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا یا آدم لو کان لک الی حاجۃ فتوسل بہم، اگر زندگی میں کبھی مجھ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو فتوسل بہم، ان 5 انوار کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ آدم سے ترک اولا ہو گیا، شجرہ ممنوعہ کے پاس چلے گئے، اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضرت آدم نے دعا کی۔ یہ روایت ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی ہے، کنز العمال کے اندر بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات، چند الفاظ، چند اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ سے سیکھے یا حاصل کیے، اور وہ اسماء محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا تھا۔ ان کے واسطے سے حضرت آدم نے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبل رحمت پر جا کے دعا کی ان الفاظ میں، یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام، الا ما غفرت لی، ان کے واسطے پالنے والے میرے ترک اولا، میری نقص سے درگزر فرما۔ اللہ نے ان اسماء مبارکہ کے طفیل میں حضرت آدم کے ترک اولا یا لفظ سے درگزر فرمایا، معاف کر دیا۔ اس کے بعد پنجتن کے طفیل سے اپنے آپ کو بخشوانے کے بعد حضرت آدم نے ان اسماء کو زبان مبارک پر جاری کرتے وقت جو تاثرات تھے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمایا۔ پالنے والے، میں نے تیرے حکم پر محمد کا نام لیا، میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر علی کا نام لیا، اس سے بھی میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر فاطمہ کا، پھر حسن کا، میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مالی اذا ذکرت الخامسہ انکسر قلبی، یہ تو نے حسین کے نام میں کیا اثر رکھا ہے؟ جیسے ہی میری زبان پر جاری ہوا ہے میرا دل ٹوٹتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس دن آسمان کے فرشتوں نے جبرائیل امین کی قیادت میں آ کے حسین کی ولادت کی بشارت دی، فرشتوں سے مبارکبادی بھی وصول کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نواسے کی ولادت کے موقع پر رونے کی کیا وجہ ہے، رسول خدا نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ خبر بھی دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس لخت جگر کو دشت بلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کریں گے۔ ائمہ معصومین کے حالات زندگی کو دیکھیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام جعفر بن عفان ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا جعفر میں نے سنا ہے تو
اشعار لکھتا ہے، قصیدے اور مرثیے لکھتا ہے. ہاں فرزند پیغمبر، اللہ نے مجھے یہ توفیق دے رکھی ہے. امام نے اپنے گھر میں مجلس منعقد کی. اس زمانے میں آج کل کی طرح امام بارگاہ تعمیر نہیں کرتے تھے. ائمہ معصومین اپنے گھر میں صفے اذا بچھاتے تھے، شعراء کو بلا کے ان سے اہل بیت کی شان میں قصیدے اور مرثیے سنتے تھے. پردہ آویزان کیا، پردے کے اس طرف مخدرات عصمت و طہارت کو بٹھایا، اس طرف امام خود بیٹھے اور اصحاب. شاعر نے اپنا مکمل کلام سنایا، پہلے اہل بیت کی شان، اس کے بعد پھر اہل بیت کے مسائل. امام روئے، مخدرات عصمت و طہارت روئی، اور جب مجلس اختتام کو پہنچی امام علیہ السلام نے قسم کھا کے اس شاعر سے کہا واللہ یا جعفر. شاعر کا نام جعفر تھا. جعفر، خدا کی قسم، لقد شہدت الملائکۃ ہاہنا. تو جب اپنا کلام سنا رہا تھا، مرثیہ پڑھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے بھی اس صف ادا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وَبَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا وَهُمْ أَكْثَرُ. جتنا ہم روئے بلکہ ہم سے بھی زیادہ میں نے دیکھا آسمان کے فرشتے رو رہے تھے. وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا. تیرے اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ السَّاعَةَ الْجَنَّةَ. ابھی اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو، نصف شب کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ دعا آپ کے شامل حال ہو. دعا میں آپ نے فرمایا ہے اللہم ارحم تلک الصرخہ. آواز کو صوت کہتے ہیں، صرخہ چیخ و پکار کو کہتے ہیں. خدایا اس چیخ و پکار پر رحم فرما جو ایک مومن سے بلند ہوتی ہے حسین کے مصائب کو سن کے. خدایا ان رخساروں پر بھی رحم فرما جن کے اوپر عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو چھلک کے گرتے ہیں. ان آنسو کے قطروں پر رحم فرما. امام علیہ السلام نے مظلوم کربلا کے عزاداروں کے حق میں دعا کی ہے. امام کی یہ دعا آپ تمام خواتین حضرات کے شامل حال ہو. میں نے آپ کی خدمت میں میرے بزرگوں اور عزیزوں میں دیکھ رہا ہوں کہ 90% سے زیادہ جوان طبقہ ہے ہمارے سامعین میں. میں نے آپ کی خدمت میں نواسۂ پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کیا ہے. مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر کربلا تک امام نے جہاں جہاں کوئی خطبہ دیا ہے. ایران کے ایک عالم دین آقائے صادق نجمی جو 4-5 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، انہوں نے ان خطبوں کو جمع کیا ہے. اور مولانا علی مرتضی زیدی ابھی جن کے نام کا اعلان ہوا آئندہ مجالس میں، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. اصل کتاب جو فارسی میں ہے اس کا نام سخنان امام حسین ہے، اور جو اردو ترجمہ ہے اس کا نام ہے خطبات امام حسین یا امام حسین کے خطبات. میں تاکید کروں گا، درخواست کروں گا تمام مومنین و مومنات سے، خصوصاً جوان طبقہ سے، اس کتاب کو لے لیں. اس لیے کہ نواسۂ پیغمبر نے اپنے اس مقدس قیام کا پس منظر بیان کیا ہے اور اپنے اس مقدس قیام کے اہداف کو بیان کیا ہے. وہ کون سے عوامل اور وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے نانے کا مدینہ، ماں کی قبر اور نانے کی لہن مجھے چھوڑنی پڑی. وہ مقصد آپ نے بیان کیا ہے. ان خطبات میں سے مدینے میں غالباً آپ نے یہ فرمایا ہے اما ترونا. یہ خطبہ آپ نے مدینے میں دیا ہے، لیکن مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے جو اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے مخاطب
نسلیں جہاں جہاں اس قسم کے حالات پیش آ جائیں، جس دور میں بھی اس قسم کے حالات پیش آئیں جس قسم کے حالات حسین کو پیش آئے تھے، اس زمانے کے اور کے لوگوں کے لیے امام علیہ السلام کا یہ خطاب ہے، اما ترون ان الحق لا یعمل به، مسلمانوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب تم اس قسم کے حالات دیکھو کہ لوگ حق پر عمل نہیں کر رہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِبًّا، جو بھی ایمان کا دعویٰ دار ہے، جو بھی مومن ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ حق پر عمل کے لیے اور باطل سے روکنے کے لیے اپنی جان آفرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِبًّا۔ مجھے آج کی اس مجلس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ فِي أُمَّتِي، جب میری امت میں بدعتیں سر اٹھانے لگیں، عقائد کے باب میں یا عبادات کے باب میں بدعتیں، حرام کام جب سر اٹھانے لگے، عام ہونے لگے، تو فعلی العالم ان یظہر علمہ، جس کو بھی پتہ چلے کہ یہ ایک بدعت ہے، عقائد کے خلاف ہے، شیعہ عقائد کے خلاف ہے، شیعہ عبادات کے خلاف ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، وَإِلَّا، جانتے ہوئے کہ یہ ایک حرام کام ہو رہا ہے اور اس حرام کام کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، حرام کام کو ہوتے ہوئے تماشائی جو آدمی بنتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب کے لیے۔ جب عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے عالم سے مراد وہ مسجد امام جعفر صادق کا پیش نماز ہے، یا جس کے سر پر 7 میٹر کا کپڑا ہے، ابا وہ اس نے پہن رکھی ہے، نہیں، جس کو جو مسئلہ آتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، نماز روزہ سے ہو، یا دوسری زندگی کے شعبوں سے ہے، اس کے سامنے اگر حرام کام ہو رہا ہے، اس کے سامنے عقائد حق کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کے سامنے قرآنی آیات کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کے خاموش رہے اور اس باطل کو روکنے کے لیے مقدور بھر قدم نہ اٹھائے، رسول اسلام کے فرمان کا وہ نشانہ بنتا ہے۔ اور آپ متوجہ ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کے اس کونے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے یا چھوٹی سی کوئی بات کرتا ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں وہ پہنچ جاتی ہے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مکتب تشیع جو اسلام کا حقیقی مظہر ہے، وہ دشمنوں کے نرغے میں اور کی محاذوں کا اس وقت سامنے ہے۔ مکتب تشیع کو جس کے عقائد، جس کی عبادات، جس کے معاملات، جس کا نکاح، جس کی طلاق، وہ سب وحی الہی میں ڈوبا ہوا ہے، مکتب فکر ہے، یہ اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے، اور 3 قسم کے جو محاذ ہیں ان سے اس کا سامنا ہے۔ ایک محاذ وہ تکفیریوں کا ہے، جو مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں بے بنیاد پروپیگنڈے میں انہوں نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں جب اسلام آباد کی در دیوار پر یہ پڑھتا تھا کہ شیعہ منکر زکوٰۃ ہے، شیعہ منکر قرآن ہے، میں سمجھتا تھا کون پاگل اعتبار
کرے گا، باور کرے گا کہ شیعہ زکات نہیں دیتا، شیعہ قرآن کا منکر ہے، شیعہ کافر ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں زبان حق کو ناکارے خدا سمجھو، اسی ملک کی بہت سارے سادہ مسلمانوں نے انہی نعروں پر اعتبار کر لیا. وہ سٹیکر جو چھپ کے ویگنوں میں اور گاڑیوں میں چپکائے گئے ان پر باور کیا، اور آپ کا ہمسایہ جو کل تک آپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتا تھا، وہ آج آپ کے ہاتھ کا ذبح ہوا جانور کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اسی بے بنیاد پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے. بے بنیاد پروپیگنڈا. یہ علی کو خدا مانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں بڑی بڑی عربی کی 6-7 جلدوں پر مشتمل کتابوں کا اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ علی کو الہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو علی کی طرف بھیجا تھا اور نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور محمد ابن عبداللہ حضرت رسول اکرم کے پاس چلا گیا. میرے سامنے مکے میں میرے ساتھ بحث ہوئی ہے، اس نے کہا تمہارا یہ عقیدہ ہے. میں نے کہا میں ایک شیعہ ہوں، عام شیعہ نہیں ہوں، میں ایک شیعہ مدرسے کا استاد ہوں، مدرس ہوں، اپنا شیعوں کا عقیدہ پڑھاتا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. شیعہ جی وہ حج نہیں کرتے، ان کے ہاں حج نہیں ہے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا یہ ایرانی حاجیوں کو جو 1 لاکھ کا کوٹا دیتے ہو یہ کس لیے دیتے ہو؟ یہ 1 لاکھ ایرانی کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ کہا کہ یہ ایسی دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے ہاں حج نہیں ہوتا. مولوی ہے اور بہت بڑا رسول رومال گلے میں ڈالا ہوا ہے. 1 لاکھ آدمی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاں حج نہیں ہوتا. پروپیگنڈا. یہ بھی کتابوں میں بات چھپی ہوئی ہے کہ شیعہ جب نماز مکمل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 دفعات اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا وہ کہتے ہیں شیعہ 3 دفعات اٹھاتے وقت کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین. جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل امین نے خیانت کی. امین کسے کہتے ہیں؟ جو خیانت نہ کرے نا، اس کو ہم امین بھی کہتے ہیں اور خائن بھی کہتے ہیں. عقل سے سوچنے والی بات ہے. ایک دفعہ جامعۃ الکوثر کے استاد مدرس ہمارے ساتھ حج پہ آئے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. بے نماز کے بعد جب میں نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر آہستہ کہا، اونچی آواز میں نہیں کہا. وہ ایک مولوی تھوڑے سے فاصلے بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے آیا اور کہا کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھاتے وقت تم نے کیا کہا؟ ہم نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا. نہیں، تم نے سلاست پر لعنت بھیجی ہے. لوگوں کو باور کراتے ہیں یہ علی کو اللہ مانتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں. یہ تکفیریوں کا ٹولہ، یہ ایک محاذ ہے. یہ صرف میں نے نہیں، آپ میں سے ہر ایک نے اس ٹولہ کا دفاع کرنا ہے. یہ مکتب و تشریعوں کا دفاع کرنا ہے اور اس ٹولے کو جواب دینا ہے. یہ ایک آپ کا محاذ ہے. دوسرا محاذ، یہ دونوں محاذ، یہ محاذ خارجی محاذ ہے. 2 محاذ داخلی ہیں. ایک محاذ جو باہر کھلا ہوا ہے نہاد شیعہ چینل کے طور پر. وہ ایک کویتی نام نہاد عالم دین ہے، اس کا نام یاسر حبیب ہے. وہ کویت میں ام المومنین کی شان میں گستاخی کی جرم میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. برطانیہ نے مداخلت کی، کہا اس کو رہا کرو. انہوں نے کہا نہیں، یہ 6 مہینہ کم از کم جیل کاٹے گا. جیل کو توڑوایا گیا اور 8 آدمی سمیت اس کو فرار کرایا گیا اور لندن پہنچا کے وہ چند مہینوں کے اندر ایک لاکھوں پاؤنڈ کی مسجد بنا کے مسجد اس کے حوالے کی اور وہاں سے ابھی اہل بیت کے نام کا چینل چلاتا ہے. جس طرح کی غلیظ گفتگو کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے اور بزرگان اسلام مسلمانوں کی محترم شخصیات کا نام لے کے لعن طعن کرتا ہے. وہ وہاں لعن طعن کرتا ہے
اور پاکستان کے ایک علاقے میں ایک بے گناہ شیعہ اس کی تقریر سن کے اس کو ذبح کر دیتا ہے. اچھا یوں ہمارے مقدسات کو، ہماری محترم شخصیات کو یہ لان تان کرتے ہیں، وہ ایک الگ محاذ ہے. یہ پتہ نہیں کیا اس کو مراد، میں نے خود اس کی زبان سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملکہ برطانیہ ہے اس کا تعلق اہل بیت سے ہے. خود میں آپ کو سنا سکتا ہوں اس کی کلپ. مما لا شک فی، عربی میں کہتا کوئی شک نہیں ہے کہ ملکہ برطانیہ کا تعلق اہل بیت سے ہے. آپ خود اندازہ لگائیں اس کو کتنا پیسہ ملتا ہوگا، کتنی مراعات اس کو دیتے ہوں گے وہ لوگ. وہ ایک محاذ ہے یہ، وہاں وہ گالیاں دیتا ہے، اس کی سزا یہ ہم ادھر بھگت رہے ہیں یا عراق میں بھگت رہے ہیں یا افغانستان میں یا کہیں اور بھگت رہے ہیں. گناہ وہ کرتا ہے، گالیاں وہ دیتا ہے، لائیو پروگراموں میں مسلمانوں کے مختلف شخصیات پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شیعہ یہاں مارا جاتا ہے. دوسرا جو داخلی محاذ ہے میرے خیال میں ان دونوں محاذوں سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ ہمارے منبر سے مسلمات مکتب تشیع کے خلاف بلکہ قرآنی آیات کے خلاف ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کی جاتی ہے اور سننے والے اپنے فلک شناف ناروں کے ذریعے اس کو داد دیتے ہیں اور سننے والوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو گفتگو کر رہا ہے ہم بھی اس کے ہم خیال ہیں. آپ سنیں اجاگر کی کلپ سنیں. وہ ایک بندہ خدا کہتا ہے امیر المومنین نے، وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں یہ خطبہ پڑھا ہے اور اس کی روشنی میں علل اعلان کہتا ہے میرا رب علی، میرا خالق علی، میرا رازق علی، آسمان سے بارش برسانے والا علی، رسولوں کو بھیجنے والا علی. نیچے سے نعرے لگتے ہیں. کسی سامعین میں سے ایک نے بھی قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے نبیوں کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارش میں برساتا ہوں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تشربون اانتم تنزلون ام نحن المنزلون. یہ پانی تم پیتے ہو بادل سے، تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. انسانوں کا خالق افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. یہ جو تم اپنی پیدائش کے ابتدائی مرحلے کو وہ ایک جگہ وہ ایک مخصوص ٹپکنے والے پانی کو ایک جگہ گرا دیتے ہو، اس سے انسان کامل تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں کو میں بھیجتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، تمہیں رزق و روزی میں دیتا ہوں، تمہیں پیدا میں کرتا ہوں. اور سورہ رات کی آیت نمبر 16 میرے بزرگوں اور عزیزوں جا کے گھر جا کے پڑھیں. سورہ رات کی آیت نمبر 16 اس میں ارشاد والی ہے قل هو اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور خدا کے علاوہ ہر موجود چیز مخلوق ہے. محمد اور آل محمد بھی مخلوق ہے اور عام انسان بھی مخلوق ہے. محمد اور آل محمد کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے. دنیا کی ہر جاندار، نباتات، جمادات، ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق کہے، کسی اور کو رب کہے، وہ علی کا بھی مخالف ہے، حسن اور حسین کا بھی مخالف ہے، امام سجاد کا بھی مخالف ہے اور قرآن کا بھی مخالف ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں عرض کروں یہ جو رب ہے نا، رب جس معنی میں اللہ رب ہے اس کے علاوہ اور 14 معنی ہیں رب کے. کون سا معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے؟
خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ اس معنی میں رب نہیں کہہ سکتے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب کا ایک معنی مالک ہے، مالک۔ آپ کا موبائل ہے، آپ اس کے رب ہیں، آپ اپنی گاڑی کے رب ہیں، آپ اپنے یہ جو کالے رنگ کی شلوار قمیص آپ نے پہن رکھی ہے، آپ اس کے رب ہیں، اپنے مکان کے آپ رب ہیں، یعنی مالک ہیں۔ عام سرپرست کے معنی میں آتا ہے، قرآن میں رب شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ کون سا معنی ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ یہ آج آپ سمجھ لیں، مجھے امید ہے مجھے بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ کیا معنی ہے رب کا؟ وہ معنی جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کوئی قیمتی پتھر لے لیں، بہت قیمتی عقیق لے لیں، کوئی ہیرا یا زبرجد کہیں، حدید کہیں، فیروزہ کہیں، سونا چاندی، ان میں سے کسی چیز کو آپ زمین میں دبا دیں اور اس کو پانی بھی دیں اور اس کو مناسب حرارت اور ٹمپریچر بھی وہ ملتی رہے، وہ قیمتی پتھر اگے گا یا نہیں اگے گا؟ نہیں اگے گا۔ کھجور کی گٹلی کو کوئی شجرکاری کے زمانے میں، مہینے میں، موسم میں آپ زمین میں دبا دیں، آپ کے بادام کی گٹلی کو زمین میں دبا دیں، اخروٹ کے دانے کو زمین میں دبا دیں، اس کو مناسب نمی ملتی رہے، حرارت ملتی رہے، یہ اگے گی یا نہیں اگے گی؟ یہ اگے گی نا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اس کائنات میں مختلف چیزوں کو ترقی کی صلاحیت دینے والے کو کہتے ہیں رب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ یعنی وہ ذات کہ جس نے عقیق، فیروزہ، سونا، چاندی یا قیمتی ہیرے میں اگنے کی صلاحیت نہیں رکھی، کھجور یہ عام اخروٹ کے دانے میں اگنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ وہ صرف اللہ ہے، محمد اور آل محمد دانا اللہ اگاتا ہے، علی اور اولاد علی یا رسول اور اہل بیت رسول وہ نہیں اگاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو تم فصل بوتے ہو، گندم، جو، چاول یا کوئی پھول کے بیج، ان کو زمین کا سینہ چاک کر کے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ آب زمزم بہت معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے آب زمزم۔ بہترین پانی ٹیسٹ کیا گیا اس کو لیبارٹری میں، یہ جو خصوصیات آب زمزم میں ہیں وہ خصوصیات کسی اور پانی میں نہیں ہے، شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ حج پہ آپ جائیں نا، وہاں لکھا ہوا ہے جب آپ اس کو پیئیں، پینے کے بعد یہ دعا کریں، اللہم اجعلہ علما نافعا، خدایا اس پانی کو میرے لیے ایک فائدہ مند علم قرار دے، ورزقا واسعا، اس کو رزق واسع قرار دے، وشفاء من کل داء وسقم، اور ہر بیماری سے اس کو شفا قرار دے۔ بڑی بابرکت اور زندہ معجزہ ہے۔ اس کو ایک جگہ ایک عرصے تک رکھو، وہ خون میں تبدیل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بارش کا قطرہ، دودھ، اس کو آپ رکھیں گے تو وہ خون میں تبدیل نہیں ہوگا۔ ایک قطرہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ماء دافق رکھا ہے، ٹپکنے والا پانی، یخرج من بین الصلب والترائب، جو ایک مرد کے صلب سے نکلتا ہے، یہ اس کو ایک خاص جگہ، ایک جگہ اگر رکھ دیا جائے 40 دن، خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ گوشت کا لباس پہنا دیتا ہے اور پھر اس میں روح کو داخل کرتا ہے اور فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر۔ وہ ذات اور وہ ہستی جو ایک ٹپکنے والے پانی کو خون کے مراحل سے گزار کے ایک مکمل انسان بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اس کے علاوہ کسی اور کو رب کہنا شرک ہے. شرک وہ اللہ جس کی عبادت کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کی خوشنودی کے لیے محمد و آل محمد کے فضائل سنتے ہیں، جس کی خوشنودی کے لیے محمد و آل محمد کے مسائل سنتے ہیں، اس کے علاوہ جس کے لیے نماز میں آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس کے علاوہ کسی کو خالق کہنا بھی شرک ہے، کسی کو رازق کہنا بھی شرک ہے، کسی کو معبود کہنا بھی شرک ہے، اور کسی کو خالق کہنا بھی شرک ہے. یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے، سراسر قرآن کے خلاف ہے. وہ قرآن جس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. امیر المومنین نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا فطر الخلائق بقدرتہ، اس کائنات میں جو مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. جو مخلوق اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سید سجاد دربار شام سے رہا ہونے کے بعد جب مدینہ پہنچے ہیں اور نانے کے مزار پر جا کر آپ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ باری الخلائق اجمعین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہر مخلوق کا خالق ہے. خدا فرماتا ہے صرف میں خالق ہوں، علی فرماتا ہے صرف میں خالق ہوں، امام سجاد فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ خالق ہے. پھر یہ خدا اور امام کے مقابلے میں کسی اور کو خالق سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ جتنے یہ جرم کرتے ہیں، جتنے یہ گناہگار ہیں، اتنے ہی وہ سامعین جو ان کی قرآن کے خلاف اور مستند کلام معصوم کے خلاف گفتگو کو سن کے ان کو داد دیتے ہیں، وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ ایک آدمی کی خطیب کی مشہور ترین پنجاب کا مشہور ترین مقرر ہے، وہ کہتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا میں ثابت کروں گا کہ یہ مولوی جس کو اپنا خالق اور رازق سمجھتے تھے وہ تو سلمان فارسی ہے. یا خدا ہے، یہ کون بیٹھے ہیں سامنے؟ وہ سلمان فارسی ہے. باقی علی اس سے بھی آگے پیدا کرنا، جی خلق کرنا، رزق دینا، یہ تو سلمان فارسی کا کام ہے. علی اس سے بھی آگے، خدا اس سے بھی آگے. جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے اور آگے سے اس کو داد ملتی ہے. لوگوں کے دین اور دنیا دونوں کو لوٹ کے چلا جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لٹ گئے ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ صرف آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا، کوئی مستند ترجمہ ہی پڑھ لیں، یہ اس اصول کے غیر ذمہ دار گفتگو کرنے والے کو ٹوکنے کے لیے وہ کافی ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ تارک الفیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جو گفتگو کی جاتی ہے نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے نہ سنت سے تعلق ہے. قرآن کی کس آیت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب، خالق یا رازق کہنے کا حکم دیا گیا ہے یا اجازت دی گئی ہے؟ کس امام نے یہ فرمایا ہے؟ اگر کسی کوئی عربی عبارت آپ کو سنائی جاتی ہے، علی نے کہا میں خالق ہوں، علی نے کہا میں رب ہوں، علی نے کہا میں بارش برساتا ہوں یا نبیوں کو برساتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ہر عربی عبارت جو ہماری طرف منسوب ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کلام ہو، کچھ من گھڑت اور خود ساختہ کلام بھی ہے. ایک ابن ابی العوجا منکر خدا گزرا ہے، وہ خلفائے بنی عباس کے دور میں اس کو گرفتار کیا گیا، کیس چلا، عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی. عدالت نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو جج نے مجھے سزائے موت سنا دی ہے، میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کر کے جا رہا ہوں. میں نے 4000 احادیث گڑھی ہیں. 4000 ظاہر ہے اس کو یہ تو نہیں کہتا نا کہ ابن ابی العوجا نے یہ کہا ہے، ابن ابی العوجا نے یہ کہا ہے. امام جعفر صادق کی طرف امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے یہ فرمایا، امام محمد باقر نے یہ فرمایا. 4000 احادیث گڑھی ہیں، ان میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ روایات کی کتابیں آپ کھولیں گے
کسی روایت کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا ہے یہ صادق آل محمد کا اصلی اور اوریجنل فرمان ہے، اور یہ کوئی ابن ابی العوجہ منکر خدا ملحد اور زندیق کا یہ کلام ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 2 قسم کی عبارتیں تمہارے سامنے آئیں گی، ان میں سے ایک ہمارا کلام ہوگا، دوسرا خود ساختہ ہوگا۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون سا کلام معصوم ہے اور کون سا کلام خود ساختہ اور من گھڑت، اس کلام کے مضمون کو کتاب و خدا کے ساتھ ملا کے دیکھو۔ اگر ہمارے طرف منسوب کلام روایت کا مضمون قرآن سے ملتا ہوگا سمجھو وہ قرآن کا ہمارا کلام ہے، اور اگر کتاب و خدا سے ٹکرائے اس کا مضمون تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار سے مارو، فَإِنَّهُ لَمْ نَقُلْهُ، اس لیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، لَن يَفْتَرِقَا أَبَدًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کبھی بھی نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا علی اور اولاد علی نہ کبھی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں نہ قرآن علی اور اولاد علی سے جدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے، سراسر قرآن کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے، یا قرآن آیات کا اپنی طرف سے ایک ترجمہ۔ ابھی میں اس کے چونکہ ایک معاشرے کے اندر میں رہ رہا ہوں لہذا مجھے رپورٹیں ملتی رہتی ہے سراسر قرآن کے خلاف، اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے وہ متوجہ ہے، اس کو سچ سمجھ کے حق سمجھ کے نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں صرف وقتی شہرت، مقبولیت اور چند پیسوں اور ٹکین کو خاطر۔ اسی مسجد میں وہ ایک منیجر ہوتے تھے ایوب، ابھی وہ چلے گئے ہیں، وہ کنورٹر تھے، ایک کتاب بھی انہوں نے تشیع کی دفاع میں لکھی تھی، کافی علماء ان کے ساتھ تعلقات تھے ان کے۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ کے علماء کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ 13 رجب کی میلاد کے لیے کسی کو آپ بلائیں، وہ کسی کو بلا کے لائے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس نے اوپر پروگرام ہو رہا تھا گفتگو کی، بہت ساری غیر ذمہ دار گفتگو کی، میں جس کے اندر کھڑے ہو کے میں نے نہیں ٹوکا۔ بعد میں ایوب سے کہا بھائی اس نے تو ذمہ دار گفتگو نہیں کی، آپ ہمارا جو ہے نا احتجاج اس تک پہنچائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے۔ وہ نوشیرہ کے علاقے کا تھا، وہ 1 مہینے کے بعد گئے، واپس آ کے مجھے کہا آغا صاحب نے اس کو کہا تھا، اس نے عذر پیش کیا، یعنی اپنی گفتگو کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، عذر یہ پیش کیا، جواب یہ پیش کیا۔ ایوب صاحب کیا کریں، سامعین اس قسم کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تم نے سامعین کو راضی کرنا ہے یا خدا اور رسول امام کو راضی کرنا ہے؟ اس کو پتا ہے جو بات کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ یہ بارکوں میں ایک آدمی نے اس طرح کی گفتگو کی، بعد میں اسی مجلس میں وہ میں بیٹھا ہوا تھا، جب ہاتھ ملانے آیا میں نے کہا یہ تو قرآن کا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ میرے کان میں کہتا ہے آغا جی وہ نقطہ بنانے کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہے نا، اتنا اجازت ہے، نقطہ بنانے کے لیے قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہو۔ رسول خدا نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو اپنے مرضی سے اپنی شہرت کے لیے اور 4 پیسوں کی خاطر قرآن کا غلط ترجمہ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے، سنی روایات میں بھی ہے اس یہ مضمون اور ہماری روایات میں بھی یہ مضمون ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مکتب تشیع پر اور شیعوں پر رحم کریں۔ مکتب تشیع یہ جو 2-4 شیعوں کو بم دھماکے میں مسجد میں یا جلوس کے دوران شہید کر دیتے ہیں، وہ تشیع کو ہمارے مکتب کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنے اسٹیج پر اس منبر حسینی پر آ کے توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلامی قدروں۔ جبرائیل امین کو کمی کہا ہے اس بندے خدا نے، وہ جبرائیل امین جو اجازت لے کے کسا کے نیچے اہل بیت میں شامل ہو گیا تھا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ کمی ہے۔ کوئی ایک بندہ اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے، ایک آپ جیسا اگر بول اٹھتا ہے اس بیچارے کی وہی پٹائی ہو جاتی ہے، جائے تو کدھر جائے؟
بانیان مجلس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ جوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلے محلے میں اپنے مکتب کو سمجھیں، اپنے اصول عقائد کو سمجھیں، اپنی عبادات کا طریقہ سمجھیں۔ اس کے بعد اگر اس طرح کی غیر ذمہ دار گفتگو کی جاتی ہے جس میں مکتب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک حکمت عملی سے ان کو لگام دینے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک مرتبہ پھر اپنے مرحومین کی ساتھ ثواب کے لیے صلوات دے لیں۔ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، دعا کی ہے امام نے، امام کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ رکھے یا زندہ کرے اللہ اس پر رحمت برسائے۔ قیل وما احیاء امرکم، مولا یہ آپ کے امر کے احیاء کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہمارے امر کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کو، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کرو اور حاصل کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ میرے پاس کئی ایسے نمونے ہیں کہ جس میں ہادی ٹی وی کے نیچے پٹی کے اوپر جو معصومین کی روایات ہیں ان کو پڑھ کے لوگ شیعہ ہوئے۔ میں چکوال کے علاقے میں مجلس پڑھنے گیا، مجلس پڑھ کے امام بارگاہ سے جب پانی مجلس کے گھر جانے لگے، میرے سامنے ایک صاحب آیا، اس نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام میجر فلان ہے، نام بھول رہا ہوں، میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، میں پابندی سے آدھی ٹی وی دیکھتا ہوں، کیا کہنا ان احادیث کا جو نیچے پٹی پہ آپ لوگ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قرآنی آیات ہیں۔ ان کو پیش کرو۔ امام رضا نے فرمایا اذا سمع الناس محاسن کلامنا، تمہارا کام تلاش کر کے ہمارا جو کلام ہے نا، خود ساختہ نہیں، ہمارا جو کلام ہے جس کا مضمون قرآن کے مطابق ہو اس کو دنیا کے سامنے پیش کرو، بس تمہارا کام یہ ہے۔ وہ کسی سے مناظرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فتح پر بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کلام جو وحی الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور جب لوگ ہمارے کلام کی شیرینی کو درک کریں گے اس میں معجزہ ہے، اور وہی ہمارا کلام ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اتبعونا، ہمارے کلام کو سن کے لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ لوگ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اتباع کیا ہے، ان پٹیوں کو دیکھ کے، روایات کو دیکھ کے مقصد تشریح کے اختیار کیا ہے، کسی مناظرے کے نتیجے میں نہیں۔ ہماری ایک کی جوان ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً جوانوں کی، کہ مقصد تشریح کی روح کو سمجھے، خدا کا شکر کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکتب اہل بیت سے وابستہ بنایا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا جتنا آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ غدیر کے اعمال میں یہ چیز ہے، 18 جہاز کو جب ایک مومن سے ملتا ہے، گلا ملتا ہے، دونوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے علی کی ولایت سے ہم کو متمسک کیا۔ سجدے میں جا کے 200 مرتبہ کہو شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور ان کی ولایت کا اقرار ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس عربی شاعر نے کہا لا اطلب اللہ امی اذ شربت حب الوصی وغضت باللبن، خدا میری ماں پر رحم کرے، آتش جہنم سے اللہ اس کو بچائے جس نے اپنے دودھ میں علی کی محبت کو گھول کے مجھے پلایا ہے۔ وَكَانَ لِي وَالِدٌ يَهْدِي أَبَا حَسَنِ، اور میرا باپ بھی علی کا محب تھا۔ فَكُنْتُ مِنْ دِي وَلَا أَهْدِي أَبَا حَسَنِ، میں اپنے محب علی باپ اور محب علی ماں کی وجہ سے میں بھی آج محب علی ہوں۔
ہمیں اپنے ماں باپ کے قدم چومنا چاہیے، جن کی ماں کے دودھ اور باپ کی تربیت کے نتیجے میں آج ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ علی اور اولاد علی کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، اور صادق آل محمد نے فرمایا ہے کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل، جو عقیدہ عبادت کا جو طریقہ اہل بیت سے گھرانے سے نہ لیا گیا ہو وہ غلط ہے اور باطل ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا قدیر کے دن اعلان ہوا ہے۔ میں ایک نسبتاً طولانی روایت میں آپ کو کتاب میں سے سناتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا ایمان یہاں سے تازہ کر کے جائیں گے۔ پر محمد اور محمد صلوات امام جعفر صادق امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر اپنے آباء و اجداد سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ شب عاشور، یہ اس کی مصیبتیں روز عاشور کی مصیبتوں سے کم نہیں ہیں۔ ہلال بن نافع کہتے ہیں میں نے دیکھا شب عاشور نواسہ پیغمبر خیمگاہ کی پشت کا جائزہ لے رہے تھے، اسے ان کی اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی احساس نہیں ہے، دیکھ رہے تھے کہ کہیں پشت کی طرف سے کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں سے دشمن خیمگاہ پر حملہ کر سکے۔ ہلال کہتے ہیں میں تلوار لے کے امام کے پیچھے گیا، اور جب امام نے مجھے دیکھا کہ فرمایا ہلال تم کیوں آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا فرزند پیغمبر حالات ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں تلوار لے کے کہ کوئی دشمن کا سپاہی آپ کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ہلال آیا خیمگاہ تک۔ بلال کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں میں خیمے کے دروازے پر رک گیا اور امام حسین خیمے کے اندر چلے گئے۔ جناب زینب کبریٰ نے امام حسین کو بیٹھنے کی جگہ بنا کے دی۔ امام جیسے بیٹھے ہیں، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بھائیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ آخری وقت تک یہ آپ کا ساتھ دیں گے، ایسا نہ ہو کل کے دن یہ آپ کو تنہا چھوڑے؟ ہلال کہتے ہیں یہ جملہ میں نے سنا اور جا کے میں نے حبیب سے کہا، حبیب علی کی بیٹیوں کو ہماری وفاداریوں پر اعتماد نہیں ہے، ہاں ایسا کرو اصحاب کو جمع کرو اور اپنی قیادت میں علی کی بیٹیوں کے پاس جاؤ اور اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ۔ حبیب نے اور دیگر اصحاب نے بیعت زبان کہا، فرزند پیغمبر یہ ایک جان ہے، جی ہمیں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، 70 دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے، ہم اس کو برداشت کریں گے، لیکن آپ کو کبھی تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ہاں شب عاشور ہے، شب عاشور۔ جناب زینب کبریٰ ایک ایک خیموں کا دورہ کر رہی تھی، خیموں کا دورہ، ایک خیمے سے جب نکلتی تھی اس خیمہ کے بچے ساتھ ہو جاتے تھے، دوسرے خیمے میں جاتی تھی، تیسرے خیمے میں جاتی تھی، جب آخری خیمے میں پہنچی ہیں 20 بچے ساتھ تھے، سب کے ہاتھوں میں کوزے تھے اور سب کی فریاد تھی العطش العطش جفت الاوانی والقرب۔ روایات میں ہے حسین کے خیموں میں جتنے برتن اور جتنے مشکیزے تھے سارے کے سارے خشک ہو چکے تھے، سارے کے سارے خشک ہو چکے تھے۔ شیخ عباس شیخ جعفر شستری کہتے ہیں وہ کربلا میں جو سب سے بڑی مجلس ہوتی تھی عاشور کی وہ وہی پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کل کی بڑی مجلس میں کس کے مسائل پڑھوں، کس کی شہادت پڑھوں، علمدار کی پڑھوں جس نے حسین کی کمر توڑی، ہم شکل پیغمبر کی پڑھوں جس کی شہادت کے بعد حسین نے فرمایا بنی علی علی الدنیا الوفا، اکبر اب تیرے مت شہادت کے بعد دنیا میں جینے کا مزہ نہیں رہا،
وہ کس کے مسائل پڑھوں یا حسین کے مسائل پڑھوں؟ وہاں رسم ہے، مقتل پڑھا جاتا ہے، مقتل یعنی ایک کتاب جو واقعات کربلا پر مشتمل ہوتی ہے، مقتل پڑھتے ہیں۔ ایک عالم دین اول سے لے کر آخر تک کتاب کو پڑھتا ہے، ایک شہید کی شہادت پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی مجلس ہوتی ہے۔ میں 1974 یا 73 میں وہی کربلا میں تھا۔ سید باقر حکیم جو حرم امیر المومنین میں بم دھماکے میں شہید کیے گئے، وہ مقتل پڑھتے تھے۔ وہ جب مسائل کے اس مرحلے میں پہنچتے تھے نا کہ نواسۂ پیغمبر کو شہید کیا گیا، اور بتاتے تھے فلان شقی نے آپ کا امامہ اٹھایا، فلان شقی نے آپ کی عبا اتاری، فلان شقی نے آپ کی قبا اتاری، اور فلان شقی نے حسین کی وہ پوسیدہ قمیص اتاری جو زینب سے آخری ودا کے موقع پر لے کے پھیری تھی۔ اور جب یہ جملہ پڑھتے تھے، ایک ظالم نے آگے بڑھ کے حسین کی انگلی سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، اور جب نہ نکل سکی، آگے مجھ میں جرأت نہیں ہے، تو اس ظالم نے کیا کیا؟ امام زمان نے زیارت ناہیہ میں جہاں امام کے اور آدائے بدن مولانا اختر عباس فرماتے تھے، امام زمان نے نواسۂ پیغمبر کے 30 آدائے بدن کو سلام کہا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کا قلب پاک بھی ہے جس کو تیر سے شوبہ سے وہ جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ اس کو پڑھتے تھے۔ اور سید باقر حکیم بے ہوش ہو کے ممبر پر زمین پر گر جاتے تھے اس مصیبت کو پڑھنے کے بعد۔ یہ سوچتے تھے 31 کے مسائل پڑھوں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، خود کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا، صبح فیصلہ کروں گا۔ رات کو خواب میں خاتون جنت کو دیکھا، خاتون جنت نے فرمایا شیخ جعفر کسی کی شہادت مت پڑھو، میرے بیٹے کے آخری ودا کے مسائل عزاداروں کو سناؤ کہ میرے بیٹے نے آخری ودا کس طرح کیا۔ 3 دفعہ ودا کیا ہے میرے اور آپ کے مظلوم امام نے۔ ایک دفعہ ودا کیا، جہاد کر کے واپس آ گئے، پھر جہاد کو ودا کیا، جہاد کر کے واپس آئے۔ ایسا لگتا ہے پہلے 2 دفعہ جب ودا کیا ہے سید سجاد کے پاس نہیں گئے، اور امام سجاد فرماتے ہیں جب میرے باپا آخری ودا کے لیے میرے خیمے میں آئے، میں نے دیکھا آپ کا بدن سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں، بدن پر موجود تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخموں سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے، خون کے فوارے چھوٹتے تھے۔ اس حالت میں الوداع کیا، اور وہ دردناک اور دل خراش سلام کے جملے، یا زینب ویا سکینۃ ویا رقیۃ ویا فضہ علیکم منی السلام، اے اطرت پیغمبر حسین کا آج سے آخری سلام قبول ہو۔ اصل وفادات پر سوال ہوئے عزادارو، پہلی دفعہ جب امام نے ایک اشارہ دیا تو جناب میدان کی طرف چل پڑا تھا، دوسری دفعہ ایک اشارہ دیا چل پڑا تھا، اب کی دفعہ امام چلانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک مرتبہ نظر پڑی، دیکھا وہ سینے پر سونے کی آدھی سکینہ ذوالجلال کے قدموں سے لپٹی ہے، اور بابا سے کہتی ہے ابا استسلمت للموت، بابا آپ خود چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی دنیا میں جس کا کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جاتا ہے۔ عجیب معصومانہ فرمائش کی، اذن ردنا الی مدینۃ جدنا، بابا پھر پہلے ہمیں مدینہ پہنچانے کا بندوبست کریں اور اس کے بعد موت کی طرف جائیں۔ فرمایا لوگ تو کل قطالنا، بیٹی اگر نانا کی امت نے مدینہ میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس پہ آب ہو گیا سارا میں لے کر نہ آتا۔ اور جب سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا، امام نے مرثیہ پڑھا، شہید قائد بھی پڑھا کرتے تھے، سیدور بعدی یا سبیدۃ فعلمی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، تیرے رونے کے دن بعد میں آنے والے ہیں۔ سیدور بعدی یا سبیدۃ فعلمی بنت البکا اذا الحمام دہانی
وہی ہوگا. بیٹی دنیا میں سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو ہوگی. لا اذق اللہ سن الدہر ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. مومنین کرام یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں، روایات میں ہیں. جب آپ پر یہ کیفیت طاری ہو، اس کیفیت کو غنیمت سمجھیں. اس کیفیت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مسترد نہیں ہوتی. 10 مرتبہ سب کہیں گے یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسین قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا باپ محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں کسی کے حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین و مومنات بے روزگار ہیں ملک کے اندر یا ملک کے باہر انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما. ہمارے بہت سارے مومنین ملک کے باہر خصوصاً عرب ممالک میں مشکلات سے دچار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما. جن مومنین و مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرما. جو مومنین و مومنات مریض ہیں خصوصاً مولانا محمد علی فاضل صاحب، آقا عباس موسوی صاحب، نسیم ممتاز صاحبہ اور ہبا زہرا، منصف علی اور جو مومنین و مومنات بھی. ایک اور بچہ جس کو کینسر کی شکایت ہو گئی ہے، خدایا تو علی کل شیء قدیر ہے، تیرے لیے کوئی پیچیدہ نہیں ہے. ان سب مریضوں کو اپنی قدرت کاملہ سے شفا کامل اور عاجل عطا فرما. اے اولاد مومنین کو اولاد صالح و سالم اور نرینہ عطا فرما. سرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قیدون کی صورتوں میں خصوصاً گرگت کے پارچنار کے بعد مومنین ایک اور علی مرتضی نقوی صاحب، زیبب صاحب، خدایا ان سب کو جلد اجد اور باعزت رہائی نصیب فرما. عتبات مقدسہ خصوصاً عراق و شام کے عتبات مقدسہ کی حفاظت فرما. عراقی افواج اور وہاں کے رضاکار مجاہدین الحشد الشعبی انہیں داعش کے مقابلے میں فتح و نصرت نصیب فرما. عراقی سرزمین جو ائمہ کی سرزمین ہے ان کو ان ناپاکوں کے وجود سے جلد از جلد پاک اور صاف کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. ہمارے جن نصیب پر وہ طالبات امتحانات دے رہے ہیں یا دے رہے ہیں بعد نیک جائز مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے ہیں، خصوصاً آج جن عزیزوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے ان کو نمایاں کامیابی نصیب فرما. مستقبل میں انہیں ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. باپ محمد و آل محمد وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما. افواج پاکستان اور جو ہمارے فورسز وطن اور اہل وطن کی حفاظت پر کمر بستہ ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں اپنے وطن کے داخلی اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت نصیب فرما. عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی صفدادہ بھی شائع ہوئے ہیں اور شریع عالم اور دنجنا کے جو رسومیں سڑکوں پر ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جملہ مرحومین معلومات کے لیے ایک مطلب سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.